بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ترقی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ۔ سوال ہے کہ کفار نے اس دلیری کو کس نگاہ سے دیکھا؟ جواب ہے کہ دن بدن اسلام کی ترقی نے ان کو سہما دیا، اپنے دین انہیں نظر آنے لگے۔ فوری طور پر تو اس دلیری کا جواب مار پیٹ سے دیا، لیکن پھر پوری طاقت سے مسلمانوں کو فنا کر دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سوال: مسلمانوں کو مٹا دینے کی کیا شکل نکالی؟ جواب: یہ انتظام تو پہلے ہی سے تھا کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ سکے۔ راستوں پر آدمی بیٹھا دیے جاتے تھے تاکہ آنے جانے والوں کو پہلے ہی روک لیا جائے، اور طرح طرح کی جھوٹی تہمتوں سے اس کے کان بھر دیے جائیں تاکہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ نفرت بیٹھ جائے اور وہ اس طرف خیال بھی نہ کرے۔ مگر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب دشمنان شہید کر دینے کے منصوبے ہونے لگے، مگر خطرہ صرف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی خون کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور لڑائی چھڑ جائے گی۔ تو اب یہ کوشش ہونے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاطعہ کر دیا گیا اور آپ کے خاندان کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر آپ کے حمایتی تھے، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم شہید کر ڈالیں، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہارا بھی کھانا پینا بند، یعنی مقاطعہ کر دیا جائے گا۔ سوال: مقاطعہ کی کیا شکل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑا یا نہیں؟ جواب ہے کہ مسلمان تو کیا، جو کافر آپ کے حمایتی تھے انہوں نے بھی حمایت نہیں چھوڑی۔ اس پر ان سب کو مکہ مکرمہ کے اس مقام پر ڈال دیا گیا جس کو شعب مکہ کہتے ہیں، اور عام طور سے بند میں لگا دی گئی۔ عام طور سے بندش لگا دی گئی کہ نہ کوئی شخص سے ملاقات کر سکے، نہ کھانے پینے یا اور کسی قسم کی ضرورت کی کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکے، اور اس کے متعلق کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ سوال ہے کہ یہ مقاطعہ کب شروع ہوا؟ نبوت سے 7ویں برس محرم کے مہینہ میں۔ سوال ہے کہ اس مقاطعہ یا محاصرہ یا نظر بندی کے زمانہ میں مسلمانوں پر کیسی گزری؟ جواب ہے کہ دانہ پانی کا پہنچنا بند تھا، بھوک سے بچے بلبلاتے تھے۔ وہ کافر جو خاص رشتہ دار تھے ان کی آوازیں سنتے، مگر رشتہ داروں کو خون سفید ہو گئے تھے۔ یا تو رحم ہی نہ آتا تھا یا معاہدہ کی پابندی نے دلوں سے رحم نکال دیا تھا۔ درختوں کے پتے اور گھاس کی جڑیں کھا کر زندگی بسر کی جاتی تھی۔ سوال ہے کہ سب صحابی محاصرہ ہی میں رہے یا محاصرہ کے علاوہ کوئی اور بھی حکم تھا؟ جواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت بھی دے دی تھی، چنانچہ مسلمانوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبوت سے 5ویں سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 روز بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ دونوں حضرات دھاک کے آدمی تھے۔ مسلمانوں نے پہاڑ کی کھائی سے نکل کر بیت اللہ میں عبادت ادا کی۔ کفار نے اسلام کی بے خونی کا پوری قوت سے تہیہ کر لیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقاطعہ کر دیا گیا۔ مکہ کے قریب شعب ابی طالب میں ان کو ڈال دیا گیا۔ بلا لحاظ
مذہب حضور صلی اللہ علیہ کے حمایتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، درختوں کے پتے اور گھاس کی جڑیں کھا کر بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی بھی اجازت دی تھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب دعوت دی تھی اس طرح کا ان کے ساتھ تکلیف دیا گیا۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے، خاص کر مسلمان بھائیوں کو دین اسلام کی تعلیم دیجیے۔ بارک اللہ۔